یہ کہانی ایک لڑکی کی ہے جس پر اس کے شوہر نے بدکاری کا الزام لگا کر اسے طلاق دے دی۔ فرحانہ کی طلاق کو 1 سال ہو چکا تھا۔ فرحانہ کے شوہر نے اس پر بدکاری کا الزام لگا کر اس کو طلاق دے دی۔ سب نے اس الزام کو سچ مان لیا تھا، لیکن سچ تو فرحانہ کو ہی پتا تھا۔ فرحانہ کی طلاق کے بعد اس کا کوئی رشتہ نہیں آیا۔ فرحانہ اپنے بھائی اور بھابھی کے ساتھ رہتی تھی۔ فرحانہ سارا دن گھر کا کام کرتی، لیکن پھر بھی عالیہ فرحانہ کی بھابھی اس کو تانے مارتی رہتی، کبھی طلاق یافتہ ہونے کے، کبھی بدکار ہونے کے، کبھی اس کے شوہر پر بوجھ ہونے کے۔ عالیہ کی شادی کو ابھی 2 سال ہی ہوئے تھے۔ عالیہ پیٹ سے تھی۔ ارسلان تو چاہتا تھا کہ فرحانہ کی شادی کر دے، لیکن اس پر لگے داغ کے ساتھ کوئی اس سے شادی کرنے کو تیار نہ تھا۔ عالیہ نے ارسلان کو کہا کہ جب تک اس کی اولاد اس دنیا میں نہیں آ جاتی وہ فرحانہ کی شادی نہ کرے، کیونکہ اس حالت میں گھر کے کام نہیں کر سکتی تھی، اور عالیہ کی شکل میں اس کو مفت کی نوکرانی مل گئی تھی۔ گھر میں صرف 2 کمرے تھے۔ ایک کمرے میں عالیہ اور ارسلان سوتے تھے، اور دوسرا کمرہ بند رہتا تھا۔ فرحانہ کچن میں سوتی تھی۔ سارا دن کام کی وجہ سے فرحانہ بہت تھک گئی تھی۔ وہ سوئی تو اس کو گہری نیند آ گئی۔ فرحانہ کے پاس تکیہ بھی نہیں تھا۔ وہ اپنا دوپٹہ سر کے نیچے دے کر سوتی تھی۔ ارسلان پانی پینے کے لیے کچن میں آ گیا تو اس نے کچن سے کسی آدمی کو نکلتے دیکھا۔ اتفاق سے فرحانہ بھی اسی وقت پانی پینے کے لیے اٹھی۔ اس نے دوپٹہ سر پر نہ لیا اور پانی پینے لگی۔ اسی ہی وقت ارسلان کچن میں آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ فرحانہ کا دوپٹہ نیچے پڑا ہوا تھا۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے۔ ارسلان نے یہ سب دیکھ کر کہا، بد کردار عورت، مجھے شرم آ رہی ہے تم کو اپنی بہن کہتے ہوئے۔ ارسلان اتنی زور سے یہ بات کر رہا تھا کہ عالیہ بھی کچن میں آ گئی۔ اس نے ارسلان سے پوچھا کیا ہوا؟ ارسلان نے جواب میں کہا کہ ہم دونوں کہتے تھے کہ فرحانہ پر اس کے شوہر نے الزام لگایا، لیکن وہ الزام نہیں تھا، وہ سچ تھا۔ آج میں نے اپنی آنکھوں سے کچن میں سے ایک آدمی کو نکلتے دیکھا۔ ارسلان آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آج اس بغیرت کو مار ڈالتے ہیں۔ عالیہ نے ارسلان کو مشورہ دیا۔ ارسلان فرحانہ کی طرف بڑھا اور اس کا گلا دبا دیا۔ فرحانہ کی 5 منٹ میں موت ہو گئی۔ صبح ہوئی تو پتہ چلا محلے کی نسرین کا بیٹا چور ہے۔ وہ لوگوں کے کچن میں گیس راشن چوری کر کے اپنی دکان میں رکھتا تھا۔ عالیہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس نے اپنے کچن میں جا کر دیکھا۔ اس نے راشن والی بوری دیکھی تو وہ خالی تھی۔ عالیہ نے یہ بات ارسلان کو بھی بتا دی۔ ارسلان نے محلے والوں کو کہا کہ اس کی بہن نے خودکشی کر لی ہے۔ سب نے ارسلان کی بات پر یقین بھی کر لیا۔ فرحانہ کی موت کے تیسرے دن فرحانہ کا سابقہ شوہر جمشید ارسلان کے پاس آیا اور اس نے ارسلان سے کہا، ارسلان، میں چاہتا تھا کہ فرحانہ سے معافی مانگ لوں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اتنی جلدی اس دنیا سے چلی جائے گی۔ ارسلان نے جمشید کی یہ بات سن کر کہا، تم کیوں معافی مانگتے؟ ارسلان بھائی، آپ تو جانتے ہیں میں نے فرحانہ کو اس لیے طلاق دی کہ وہ ہمارے محلے کے لڑکے کے ساتھ پکڑی گئی تھی، لیکن یہ بات سچ نہیں تھی۔ وہ لڑکا تو اس دن میری بہن کو ملنے آیا تھا، اور میری بہن نے فرحانہ پر الزام لگا دیا کہ وہ لڑکا فرحانہ کو ملنے آیا۔ خدا گواہ ہے، فرحانہ ایک اچھی عورت تھی، وہ نیک تھی۔ اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور میری تو بس یہی دعا ہے کہ مجھے بھی معافی مل جائے۔ جمشید یہ بات کرتے ہی وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دن گزرے تو عالیہ کو بیٹا ہوا، لیکن وہ بول نہ سکتا تھا اور نہ ہی دیکھ سکتا تھا۔ ارسلان نے اس کا بہت علاج کروایا، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ ارسلان کا سارا بزنس بھی ختم ہو گیا۔ عالیہ نے ارسلان سے طلاق لے کر کسی اور سے شادی کر لی۔
اور اس نے عالیہ پر بدکرداری کا الزام لگا کر اس کو طلاق دے دی۔ عالیہ اپنی ماں کے ساتھ رہنے لگی۔ عالیہ کو احساس ہو چکا تھا اس نے ارسلان کے ساتھ مل کر فرحانہ کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ارسلان نے اپنے اور اپنے بچے کو آگ لگا دی۔ وہ اپنے بچے کے ساتھ ہی مر گیا۔ ضروری نہیں ہر بار عورت ہی غلط ہو، عورت ہی بد کردار ہو۔ کسی بھی باپ، شوہر یا بھائی کو اپنی عورتوں پر یقین کرنا چاہیے۔ کسی کی باتوں میں آ کر ان کو بد کردار ثابت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہر عورت کی عزت کو حفاظت میں رکھے۔